جی السلام علیکم۔ یہ 517 یعنی 517 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کرونا کی لہر جو دوسری آئی ہے اس سے احتیاط کریں، فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر یوز کریں۔ آج میری گفتگو کا ٹاپک کرنٹ افیئرز ہے، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے۔ سب سے پہلے چینی کا ذکر ہو جائے کہ 120 روپے کلو بازار سے، وہ بھی جو دکاندار آپ کو جانتا ہے وہ آپ کو دے گا، جو آپ کو نہیں جانتا وہ نہیں دیتا۔ اسے یہ شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کوئی چیکنگ ٹیم کا ممبر ہے یا پتہ نہیں ٹائیگر فورس والا ہے۔ میرا خود بھی 18 سال کا تجربہ ہے سپر سٹور کا۔ جن دنوں چیکنگ سخت ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز نہ ہی رکھی جائے تو بہتر ہے، اور اگر رکھی بھی جائے تو اسی کو دی جائے جس کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ بچنا آپ کو کچھ نہیں۔ جو 120 روپے چینی بیچ رہا ہے شاید اسے 115 ملی ہو، تو صرف 5 روپے زیادہ لینے سے اگر 5-10 ہزار جرمانہ ہوتا ہے تو دکاندار ہیزیٹیٹ کرتا ہے، وہ چیز نہیں رکھتا۔ اس کو اپنی عزت کا بھی فکر ہوتا ہے کہ جب جرمانہ ہوگا، مارکیٹ میں شور ہوگا، ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ تو جو چینی تھوڑی سستی مل رہی ہے وہ باریک چینی ہے، اسے پنجابی میں ہم چھانٹ کہتے ہیں۔ وہ 2 چمچ ڈالیں تو اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا موٹی چینی کے 1 چمچ سے ہوتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور جو چیکنگ والی کمیٹیاں زیادہ ہوں گی، ان کے ٹور زیادہ ہوں گے، تیسے مارکیٹ سے چیزیں غائب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی دکاندار اس لیے ڈرتا ہوا نہیں رکھتا کہ اگر کوئی چیکنگ والا آ گیا تو مجھے جرمانہ ہو جائے گا، کیونکہ وہی چیز اسے تھوک مارکیٹ سے مہنگی ملی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو جرمانہ کرنے والے بھی جانتے ہیں، لیکن ان کی تان دکانداروں پہ ٹوٹتی ہے۔ جو ہول سیل ڈیلر بیٹھے ہیں بڑی توندوں والے، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ یہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور شاید ہوتا ہی رہے، کیونکہ آج میں گلگت بلتستان میں سیاستدانوں کی، تینوں پارٹیوں کی تقریریں سن رہا تھا۔ جلسہ گاہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب تینوں وعدے کر رہے تھے۔ جب تینوں وعدے کر کے جائیں گے اور اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوا میں آئیں گے، اے سی والے کمروں میں بیٹھیں گے تو وعدے بھول جائیں گے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ وہاں کے جو گلگت بلتستان کے مقامی لوگ ہیں، وہ تینوں پارٹیوں کو سمجھیں گے کہ یہ اسلام آباد سے آئے ہیں، وعدے کر کے چلے گئے اور انہوں نے وعدہ کوئی پورا نہیں کیا۔ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ پارٹیوں کو تو جو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمیں لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہی سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، یہی سے عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ موجودہ حکمران اور اس سے پہلے بھی لوگ کرپشن کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، معزز ادارے ہیں، ذمہ دار ہیں، اس میں کورٹس بھی ہیں، سپیریئر کورٹس ہیں۔ ان کو ان سب سیاستدانوں کو بلا کے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ ڈیم کیوں نہیں بننے دیے۔ روزانہ ٹی وی کے مذاکروں میں، ٹاک شوز میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ فرنس آئل پہ بجلی بن رہی ہے اور بڑی مہنگی بن رہی ہے، پھر گیس دستیاب نہیں ہے۔ گیس گھروں کو دیں، فلنگ سٹیشن کو دیں یا بجلی والوں کو دیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ ہر ایک نے 8-8 10-10 سال گورنمنٹ کی ہے، اس میں فوجی حکمران بھی رہے ہیں، کیوں کسی نے ڈیم کی طرف توجہ نہیں دی؟ صرف رونا یہ نہیں ہے عوام کا کہ یہاں سے کوئی دولت لوٹ کے لے گیا، رونا یہ بھی ہے عوام کا
کہ عوام کو اس طرح سے بھی لوٹا گیا ہے کہ انہیں سستی بجلی سے محروم رکھا گیا ہے. مہنگا فرنس آئل آتا ہے، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی پے پھر بھی اینڈ کنزیومر نے کرنا ہے جو شہری ہے. اور شہری کو کس جرم کی سزا ہے؟ کام انہوں نے نہیں کیے اور سزا شہری بھگت رہے ہیں، کبھی اندھیروں کی صورت میں، کبھی بجلی کے ڈبل بل کی صورت میں، کبھی گیس کی بندش اور کبھی گیس کے ڈبل بل. یہ لمحہ فکری ہے. اور یہ جو لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، میرا خیال ہے کبھی ان سے سوال کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ شلگم زمین کے اندر ہوتا ہے یا باہر، توری زمین کے اندر اگتی ہے یا باہر، آلو درخت پہ لگتا ہے، بیل پہ لگتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے 100 میں سے 90 کو پتہ نہیں ہوگا. اور باتیں یہ غریبوں کی کرتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے، ہمیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہیں، وہ جو بلاسٹ کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، خود کش کرتے ہیں، 4 5 6 کو مارتے ہیں، 10 کو مارتے ہیں، زیادہ تر 120 کو مارتے ہیں، انہیں کاؤنٹر ٹیرورزم والے اور دوسرے ادارے جیو فینسنگ کر کے ڈھونڈ کے پکڑ کے پھر انہیں پھانسی کے تختے پہ چڑھایا جاتا ہے. لیکن جو 22 کروڑ عوام کو ٹیکہ لگاتے ہیں گندم کی صورت میں، چینی کی صورت میں، پٹرول کی صورت میں، اور دوسری ضروریات زندگی کی قیمتیں ڈبل کر کے، ان کو کون پوچھے گا؟ یہ اور طرح کے دہشت گرد ہے، کیونکہ ہر فیملی کا بجٹ اپ سیٹ ہو گیا. آپ 1000 روپیہ لے کے جائیں، پھر دیکھیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے. چکن لیں 500 کا، 250 کا آئل کا پیکٹ 750، دودھ کا پیکٹ 150، 900. چلیں اب آپ کا 1000 ختم ہو گیا اگر آپ نے 1 کلو چینی لی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 دن کا راشن ہے اگر، تو سمجھے مہینے کا 15,000. اس کے بعد کم سے کم 10,000 بجلی کا بل، 25 کو گیس کا 1000 لگا لیں، 26. اب بچوں کی ٹیوشن، بچوں کا رکشہ، بچوں کی اسکول کی فیس، دفتر آنا جانا، مہمانوں کا آنا جانا، اگر گھر میں بزرگ والدین ہیں، کوئی بیمار ہے، ان کی دوائی، تو یہ سب کیسے مینیج ہوگا؟ جس کی تنخواہ 50 تھی اس کی 25 رہ گئی ہے، جس کی 40 تھی اس کی 20 رہ گئی ہے. اگر کارخانے کا مزدور مطالبہ کرتا ہے کہ میری سیلری بڑھاؤ، تو پروڈکشن بڑھتی ہے، پروڈکشن کی جب کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ چیز آ کے مارکیٹ میں مہنگی بکتی ہے، ایکسپورٹ کرنا تو اور مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چکر چل رہا ہے. پھر جب کارپینٹر کو سبزی مہنگی ملتی ہے تو وہ اپنے اسکوائر فٹ بڑھا دیتا ہے. جب کوئی حجام کی دکان پہ جاتا ہے تو جب حجام سبزی لینے جاتا ہے اس کو مہنگی ملتی ہے، وہ 1 روپیہ 10 روپے 20 روپے بڑھا دیتا ہے. پھر سبزی والا جب جاتا ہے حجام کے پاس تو اس نے قیمت بڑھائی ہوتی ہے تو وہ واپسی پہ بڑھا دیتا ہے. اس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کریں، روڈ پہ آئیں، مہذب طریقے سے گورنمنٹ کو میسیج دیں، ہر ایک نے آسان طریقہ یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. اب رہ گئے مجبور جو سرکاری ملازم ہیں، جن کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کمی کو پورا کر لیتے ہیں. اور یہ مہنگائی پھر ایک شریف اور سفید پوش انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کرپشن کرے، وہ رشوت لے. وہ کسی بھی محکمے میں کام کرتا ہو، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا راستہ تلاش کروں جہاں سے میری ضرورت پوری ہو. خود گورنمنٹ ایسے سٹیپ اٹھاتی ہے جس سے شہری مجبور ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام کریں. پھر قیمتوں میں سٹیبلٹی نہیں ہے. چاہیے کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ 6 ماہ کے لیے کم سے کم مقرر ہو، نہیں، ہر مہینے بعد وہ بدل جاتی ہے. کیونکہ جب آپ 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت بدلتے ہیں تو ہر چیز اس کے ساتھ لنک ہے، پروڈکشن بھی لنک ہے،
اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن بھی لنک ہے. اسی طرح دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے آٹا ہے، چینی ہے. جیسے ہی ان چیزوں پہ ضرب لگتی ہے تو باقی چیزیں آٹومیٹیکلی مہنگی ہو جاتی ہیں. آج کا برننگ ایشو یہی ہے. اپنی رائے کمنٹس لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اگر آپ کے پاس کوئی بہتر حل ہے تو ضرور کمنٹس کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.